آنے والے کو اپنی آیت قرار دے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے پھونک دیا. کہاں پھونک دیا؟ آپ کے چہرے پر. کہاں پھونک دیا؟ آپ کے منہ کے اندر. یہ بشر نہیں ہے، خیال رہے کہ فرشتوں کا سردار ہے. آپ کے گریبان مقدس سے پھونک دیا. فرشتہ جبرائیل امین ہے. اس کی پھونک کا اثر یہ تھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں اس کے علاوہ. اس کو اپنے الفاظ مت سمجھیے گا، یہ فرشتوں کے انداز میں بچانے پھونک دیا اس نے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ روح خدا سے حاملہ ہو گئیں. روح خدا سے حاملہ ہو. اب آپ کا حمل کتنا رہا؟ 1 گھنٹہ کم از کم. ایک روایت 9 گھنٹے، ایک اور روایت. پھر مہینہ، 7 مہینے، 6 مہینے، 9 مہینے. یہ سارا زمانہ کہاں گزارا؟ اب یہاں پر نہیں ہے، اب چلی گئیں دور. اتنا دور چلی گئیں کہ قوم کے افراد کو آپ کا زمانہ حمل نہیں معلوم ہو سکا. امام فرماتے ہیں کہ جناب مریم کربلا آ گئی، اور کربلا میں حضرت مریم کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ جب آپ کی مشکل آسان ہوئی، عیسیٰ دنیا میں پہنچے تو آپ کو بھوک لگی. تو ایک کھجور کا سوکھا درخت تھا. خدا نے آپ سے فرمایا کہ اب اسے ہلائیے تو آپ پر تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. آپ نے اسے ہلایا اور آپ پر تازہ کھجوریں گر پڑیں. حضرت عیسیٰ کی پہلی خوراک حضرت مریم کا وہ خاص مشکل کا حل زمین کربلا ہے. اور جو لوگ یہ بات نہ سمجھ سکیں ان کا مسئلہ اور ہے. جنہیں کربلا ہی سمجھ میں نہیں آئی تو انہیں فضائل کربلا کیا سمجھ میں آئیں گے؟ یاد رکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اور اب کربلا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا سوائے جناب عیسیٰ کے. البتہ انبیاء شہید کیے گئے. 200 انبیاء کربلا میں شہید کیے گئے. 200 انبیاء کی قبریں کربلا کے اندر. مگر نشان قبور انبیاء. کچھ صاحب پوچھ رہے تھے کہ وہ انبیاء کے نام کہاں ملیں گے؟ جہاں انبیاء ملیں گے. اور کہاں سے لاؤں نام انبیاء کے؟ ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسا نہ ہو کسی اور کو نبی کہے بیٹھے. صلوات پڑھیں محمد. تو 1,24,000 انبیاء کے نام کہاں ملیں گے؟ تو 200 انبیاء کے نام بتائیں مجھے آپ. تو 200 انبیاء کی روایت موجود ہے کربلا کے حوالے سے. تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کربلا میں، اور حضرت عیسیٰ اپنے زمانے حیات میں، یعنی اس حیات کے اعتبار سے جب آپ زمین پر تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے زمین کربلا سے. تو راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی. رکاوٹ کیا آئی؟ ایک شیر دھاڑتا ہوا حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کے آگے آ گیا. اب شیر کو دیکھ کر حواری پیچھے ہٹے، عیسیٰ آگے بڑھے. بڑا فرق ہے عیسیٰ میں اور حواریوں میں. پیچھے ہٹے اور ہیں، آگے بڑھے اور ہیں. سب کی ماں صدیقہ تو نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس شیر سے ارشاد فرمایا، راستہ کیوں روکتا ہے؟ شیر نے بإذن پروردگار جواب دیا کہ آج 10 محرم ہے، یہ زمین کربلا ہے.
اس زمین کربلا سے آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ قاتلان حسین پر لعنت نہ کریں۔ پوچھا جناب عیسیٰ نے، کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہ آخری نبی کا چشم و چراغ، فاطمہ زہرا کا لخت جگر، کہ اسے کون شہید کرے گا؟ کہ وہ قوم کے ستمگار ظالم ترین افراد جن کا نسب معلوم نہیں ہوگا شہید کریں گے ظلم و جور کے ساتھ۔ آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا، پڑھیے اللہم الان قتلۃ الحسین و اصحابہ۔ راستہ چھوڑ دیا اس نے اور چلے گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام، اور چونکہ روایات کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ اتریں گے، اور زمین پہ اتریں گے تو کس کام کے لیے؟ کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے۔ کیوں آئیں گے؟ کہ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو امام زمان تک پہنچانے کے لیے، اپنے ہاتھ سے اپنے ہی نافرمان قوم کے بنائے ہوئے صلیب کو توڑنے کے لیے۔ اور اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ السلام علی عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، سلام ہو عیسیٰ پر جو اللہ کی روح ہیں۔ تو روح کا مطلب وہ روح نہیں ہے جو بدن میں ہوتی ہے میرے آپ کے۔ روح کا مطلب امر خدا، روح کا مطلب خوشبوئے پروردگار، روح کا مطلب خدا کی نشانی اور خدا کی آیت۔ وہ کلمتہ ہی، سلام ایسے عیسیٰ پر جو اللہ کی روح ہے اور اللہ کا عظیم کلمہ ہے۔ السلام علی محمد حبیب اللہ و صفوتہ۔ سلام ہو خاتم الانبیاء پر۔ خاتم الانبیاء کی پہلی صفت ہے حبیب، اور صفت دوسری آپ نے بیان کی صفوت، یعنی صفی یا اصطفیٰ سے مصطفیٰ کہہ دیجیے۔ اور یہ سب کے لیے واضح کہ سرکار کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کیا اس کی شان ہے کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے کہ زمین پر اترا۔ یا یوں سمجھ لیجئے خدا ہم تک نہیں آ سکتا تھا، وہ کمال ہے سراپا، اور ہم سراپا نقص ہیں، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے تھے۔ وہ اگر یہاں آ جائے تو بندہ ہو جائے، ہم وہاں جائیں تو خدا ہو جائیں۔ بیچ میں کوئی ایسا چاہیے، وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں، مگر کیسے ہو لین دین؟ خدا نے ایسے بنائے جو خدا سے لیں اور ہمیں دیں، خدا سے لیتے ہوئے خدا جیسے ہوتے ہیں، ہمیں دیتے ہوئے ہم جیسے ہوتے ہیں۔ ورنہ کیسے دیتے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ، کیسے دیتے؟ مگر یہ ہم جیسے کا مطلب لباس بشری ہے، نہ کہ خطائے بشری۔ لباس بشری اور ہے، خطائے بشری اور ہے۔ السلام علی محمد حبیب اللہ و صفوتہ، السلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب المخصوص بأخوتہ۔ امام نے خاص جملہ استعمال کیا امیر المؤمنین کے لیے، سلام ہو مومنوں کے امیر پر۔ یہ بات یاد ہے کہ پوری کائنات میں یہ لقب سے مولا کائنات کے لیے امیر المومنین۔
المخصوص بأخوت، اور دوسری خاص کیفیت آپ کی کہ اخو ہیں، بھائی ہیں کس کے؟ سرکار ختم یہ مرتبہ۔ باقی سب رشتے اپنے مقام پر، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بیٹی ہو، لیکن جو منصب مولا کائنات کا ہے اخوت، سرکار ختم یہ مرتبت کے بھائی ہیں۔ السلام علی فاطمۃ الزہراء ابنت، ارشاد فرماتے ہیں مولا امام زمان حضرت ناہیہ میں، سلام ہو سیدہ پر۔ سیدہ کا نام لیا مولا نے اور ایک لقب الزہرا استعمال کیا، یہ دونوں ہی نام ہیں، فاطمہ نام، زہرا نام۔ ابنت، اکیلی بیٹی فاطمہ زہرا پر۔ واقعا خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے گھرانے کی محبت عطا فرمائی ہے کہ بیٹیوں میں سے بھی فاطمہ کو پہچان لیتے ہیں۔ ساری امت کی عورتیں سوائے ازواج مطہرات کے سب پیغمبر کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، اور بیٹی ہونا اور ہے، فاطمہ ہونا اور ہے۔ سیدہ فاطمہ ہیں، اس لیے استعمال بعد میں کیا ابنت ہی۔ السلام علی ابی محمد الحسن وصی ابی و خلیفت، السلام ہو امام حسن مجتبی پر۔ جو اپنے بابا کے وصی ہیں اور اپنے بابا کے جانشین ہیں، اگر یہ خلیفت ہی پلٹے مولا کی طرف، ورنہ اپنے بابا کے وصی رسول کے جانشین، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج کی حد تک آخری بات، السلام علی الحسین، سلام ہو حسین پر، الذی سمحت نفسہ بمہجتہ، جس نے اتنی سخاوت کی، سمحت، سمحہ کہتے ہیں بانٹنے کو، جو جواد ہو، جو بانٹنے والا ہو، اسے سامح کہتے ہیں، سمحت، اتنی سخاوت کی اپنے نفس کے حوالے سے، یہاں تک کہ اپنے گلے کا خون بھی دے دیے بمہجت۔ بس عزیزو، زیارت ناہیہ میں ہم تقریباً اس مقام تک پہنچ رہے ہیں جہاں کل شہدائے کربلا کا 10واں بھی ہوگا، اور امام کے جسم مقدس پر جو سلام کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، ان سے بھی ہم قریب ہو سکیں گے۔ آج کی حد تک تو بات یہاں روکتا ہوں۔ یقیناً ہر طرح کے لوگ کربلا جاتے ہیں، اور کربلا جانے والوں کی دعائیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی کیا مانگتا ہے۔ ایک عجیب تھا مانگنے والا ہے، کربلا کے اطراف کا رہنے والا، روزے سرکار سید الشہداء پر سلام کر کے عجیب دعا مانگتا ہے، کہتا ہے پروردگار تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، مجھے بیٹا عطا کر، اور بیٹا جب 18 سال کا تو مر جائے۔ ہر ایک کے سمجھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، پروردگار مجھے نام حسین کا صدقہ بیٹا عطا کر دے، اور جب 18 سال کا ہو تو مر جائے۔ تو ساتھ میں کھڑا سن رہا تھا، پوچھا عجیب دعا کرتے ہو، اگر مرنا ہی ہے تو اس کو مانگ کیوں رہے ہو؟ اگر اس کی موت کا مسئلہ ہے تو اسے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھنا چاہتا ہوں
کہ 18 سال کے جوان کا غم کیسے برداشت کیا گیا. اجرکم علی الزہرا. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. علماء کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں معلومات رکھی گئیں، کیا اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. دعا قبول ہوئی، اور جو نام حسین پہ خدا سے مانگے گا، خدا حسین سے تو ملے گا. تو ایسا بیٹا عطا ہوا، اتنا حسین تھا کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں اب کیسے اس کی موت برداشت کرے گا. بیٹا اتنا حسین ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے، اسے چومتا ہے، گود میں لیتا ہے، پیار کرتا. 18 سال بہت ہوتے ہیں. اب 18 سال بعد جب یہ شخص جسے دعا مانگی بوڑھا ہو چکا ہوگا. کہتے ہیں جب 18 سال پورے ہوئے اور 18ویں سالگرہ تھی، کسی کام سے یہ اس کا باپ باہر گیا ہوا تھا. اچانک بچے کی طبیعت خراب ہوئی، جوان کی. اس کا بیٹا جو تھا وہ انتقال کر گیا. اگر کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے نا، تو پھر بھی انسان شاید آہستہ آہستہ اس کی موت کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. اچانک کوئی مر جائے نا، صدمہ بڑا سخت ہوتا ہے. جب گھر میں جوان کی موت ہو گئی، اب بوڑھے باپ کو بتائیں کیسے. اس کے پاس پہنچے، اس کے آہستہ اس پہلے بٹھایا، پانی پلایا، آہستہ آہستہ ماحول بنایا کہ تم گھر سے گئے تھے تو تمہارا بیٹا، اس کی طبیعت خراب ہوئی، دوا دی، ٹھیک نہیں ہو پایا، یہ ہوا یہ ہوا. آہستہ آہستہ اس کو موت کی خبر دی. اور جیسے ہی موت کی خبر ملی تو اب بیٹھا تو خود سے تھا، پھر کھڑا نہیں ہو سکا. کمر میں ایسے خم آ گیا کہ کمر سیدھی نہیں ہو پائی. ایک طرف سے ایک نے سنبھالا، ایک طرف سے ایک نے سنبھالا. کہ چلو بیٹے کی تدفین میں شرکت تو کرو، چل کے بیٹے کا چہرہ دیکھ لو. کہنے لگا نہیں، مجھے پہلے روضہ حسین پہ جانا ہے. کہ وہاں بھی چلے جانا، پہلے یہاں تو چلو. کیونکہ کربلا کے اطراف کا رہائشی ہے تو ممکن تھا. اسے لے کر آئے امام کی حرم میں، کمر جھکی ہوئی ہے، لوگ پکڑے ہوئے ہیں. جیسے قریب آیا، زری کے جالی تھام کے کہنے لگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا اتنا بتا دیں اکبر کی لاش اٹھائی کیسے؟ اجرکم علی الزہرا. اتنا بتا. مولا میں نے تو سنا اپنے جوان کی خبر، میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. رونے والوں، خدا آپ کو نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت انشاءاللہ. بار بار جاؤ. کربلا میں سارے مقدس مقامات کی کچھ نشانیاں ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. اب کچھ سینہ بہ سینہ ہیں، کچھ اشاروں میں ہیں، کچھ واقعات کے ذیل میں ہیں. یہ مقام ان کے نام سے منسوب ہے، یہ مقام ان کے نام سے منسوب ہے. ایک مقام ہے مقام استشہاد علی اکبر. جو کربلا گئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ شارع سدرہ پر جب کوئی انسان مولا حسین کے حرم سے باب سدرہ سے باہر جائے اور سیدھا مقام امام زمان کی طرف جانا چاہے تو راستے میں گزرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر اندر گلی سے گزر کر ایک مقام آتا ہے. اس مقام کا نام مقام استشہاد علی اکبر. ایک کمرہ بنا ہوا ہے. علماء اس کے بارے میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں جب زیادہ بڑے ہوٹل نہیں بنتے تھے، مسافر خانے ہوتے تھے، لوگ گھروں میں اپنے کمرے خالی کر کے دیا کرتے تھے.
تو سب جگہ لوگ رکتے تھے، مگر اس کمرے میں کوئی زائر رک نہیں پاتا تھا۔ آج کی بات نہیں ہو رہی، زائر کوئی قیام نہیں کر پاتا تھا جب تک یہ کوئی نشانی موجود نہیں ہو، یعنی کوئی علامت نہیں تھی، ایک عام کمرہ تھا وہ۔ ہوتا کیا تھا کہ جو رکتا تھا اور رات میں انتقال کر جاتا تھا۔ 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو اس مکان کے مالک نے وہ کمرہ زائرین کو دینا بند کر دیا تھا۔ ایک سید عالم کربلا پہنچے زیارت کے لیے، مخصوصی تھی بڑی، پورے کربلا میں ڈھونڈ لیا، کوئی مکان کوئی کمرہ نہیں مل رہا۔ اسی مکان پر پہنچے، ایک کمرہ خالی ہے صرف کرائے کے لیے۔ تو مالک کے مکان کہتا نہیں، میں آپ کو کرائے پہ نہیں دے سکتا ہوں۔ کیا کیوں؟ کہ اس کمرے پر نہیں، کیا عجیب بات ہے، جو رکتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی موت کا، آپ مجھے دے دیں۔ لے لیا کمرہ کرایہ، رات میں وہاں قیام کیا، اور جب اگلی صبح سید اپنے اس کمرے سے باہر آئے تو چہرے پر تماچوں کے نشان تھے، چہرہ شدت غم سے جیسے اپنے آپ کو مارا ہو، ایسی حالت تھی۔ پوچھا گیا کہ بتائیں اندر ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے آدھی رات کا وقت جب ہوا تو میں کمرے میں تھا، سید نہیں ہے، تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ اور ایسے آواز آئی جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ پیٹ پیٹ کے روتی۔ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھا آنے والی بیوی سے آپ کون ہیں؟ آنے والی بیوی نے روتے فرمایا میں حسین کی دکھیاری ماں۔ اے جدہ ماجدہ، سید ہے نا، اے جدہ ماجدہ، اس مقام پر رونے کے لیے آتی ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ تو عام کمرہ ہے۔ فرمایا یہی جگہ تھی جہاں میرے حسین کا اکبر زمین پہ گرا۔ آج رکھو بھلا سا رونے والوں۔ اس کے بعد سے یہ مقام متعارف ہوا ہے۔ بس 2-3 جملے اور سننا۔ آج 19 محرم ہو گئی، اور 19 محرم کے اعتبار سے جناب اکبر کی ماں کا تذکرہ کر دوں۔ عزادارو، باپ تو پھر باپ ہے، ماں کا دل الگ ہوتا ہے۔ حضرت اکبر کی ماں کون ہے؟ ایک جناب زینب کبریٰ ہیں اور ایک جناب ام لیلہ ہیں۔ یہ 2 مائیں، کیا مطلب کہ ایک پالنے والی اور ایک جو اصل ماں ہے۔ تو پالا جناب زینب نے ہے اور گود میں جناب ام لیلہ کے آئے تھے۔ حالانکہ ام لیلہ کی عجیب حالت تھی، جب اکبر کی لاش کو امام لائے تھے، آپ کو پتا ہے نا کہ سارے لاشیں ایک خیمے کے اندر رکھے جاتے تھے اور بیویوں کو بلا کر وہاں پھر پرسا لیا جاتا تھا۔ جب اکبر کی لاش لائے ہیں تو بلایا گیا ام لیلہ کو۔ ام لیلہ آئی، اکبر کی لاش آ گئی۔ ام لیلہ آپ آنا چاہتی ہیں مگر دیر ہو گئی۔ پوچھا کیوں نہیں آ رہی؟ تو فرماتی ہیں شہزادی مجھے خیمے کا در دکھائی نہیں رہا، نکلنا چاہتی ہیں اس خیمے میں آنے کے لیے۔ رونے والوں، کیا ماں کی کیفیت ہوگی؟ اکبر کا غم کیسا تھا؟ ایک کیفیت یہ ہے اور ایک کیفیت وہ ہے کہ آپ اپنی اس کمزور بینائی کے ساتھ، عجیب بات ہے، عصر عاشور ایک ایک شہید کا سر کاٹا گیا تھا اور سر کاٹ کر 9 کے سنا پہ سوار کیے گئے تھے، اور عجیب ظلم یہ تھا کہ ہر سر کو
اس انداز سے سوار کیا گیا تھا کہ نیزہ مارتے تھے اس سر کے اندر، سر کو اٹھا کے نیزے پر رکھتے نہیں تھے، سر نیچے ہوتا تھا، اوپر سے نیزہ مارتے تھے۔ عجیب مقتل کی روایت ہے کہ جناب ام لیلہ بڑی صابرہ خاتون تھی، ایک مرتبہ جناب زینب نے اکبر کی ماں کو دیکھا عجیب حالت میں کہ سکتہ ستاری ہے، آنسو یہاں رکے ہوئے ہیں، سکتہ تاری ہے اور چہرہ ایک طرف ہے۔ شانہ ہلا کے فرمایا بھابھی صبر کیجئے، یہ وقت صبر ہے۔ تو ایک مرتبہ چونک کے فرمائے شہزادی میں نے صبر تو کیا ہے مگر وہ منظر عجیب ہے۔ اب تو اشارہ کیا، عجیب منظر تھا، رونے والوں سنیں گے، خدا کبھی کسی کو جوان کا غم نہ دکھائے۔ جوان بیٹی کی ماں جوان کی موت کے ساتھ مر جاتی ہے۔ اب جو جناب زینب نے منظر کو دیکھا تو عجیب منظر تھا، اکبر کا قاتل اکبر کے سر کو بالوں سے پکڑے، نہر کے کنارے فرات کا پانی اٹھا اٹھا کے اکبر کے منہ پہ مارتا تھا۔ بس کہنے لگی یہ شہزادی میں نے بڑا برداشت کیا، مجھے اکبر کا بچپنا یاد آ گیا جب میں اپنے ہاتھوں سے اکبر کا منہ دھلاتی تھی، آج اکبر کا چہرہ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک، حضرت علی اکبر کے نام اور آپ کی عظمت کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار واسطہ اکبر کی ماں کا، واسطہ اکبر کے بابا کا، واسطہ اکبر کے بھائی کا، واسطہ اکبر کی بہن کا، جو خط تو لکھا تھا اور خط کربلا پہنچ بھی گیا تھا۔ آج روایات کربلا میں خط پہنچ بھی گیا تھا اور امام تک خط پہنچا، امام نے خط پڑھا، خط کا جواب نہیں لکھا، خط کو اکبر کی لاش پہ رکھ دیا، اور جب قاصد نے جواب مانگا تو اٹھا کے آپ نے وہ خط واپس کر دیا۔ تو قاصد رو کے کہتے مولا جواب نہیں لکھیں گے؟ فرمایا جواب میں اکبر کا خون لگ گیا ہے، وہ کافی۔ پروردگار واسطہ فاطمہ صغرا کا، پروردگار واسطہ 4 سال کی بہن سکینہ کا، پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ شہزادے علی اکبر کا واسطہ پروردگار تمام جوانوں کی حفاظت فرما، ان کے عقائد کی، ان کے اعمال صالحات کی، ان کے اخلاقیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار جیسے اکبر 10 محرم کو اذان دے رہے تھے، جب زمانے کا امام آواز دے تو تمام جوانوں کو آگے آگے، اور جوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے خانوادے کو بھی امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد و